آسٹرونومی ایک ایسا شعبہ ہے جو یا تو انسان کو خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے یا پھر بہت دور، کیونکہ جب آپ کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جتنا اس وقت زمین پر ریت موجود ہے، اگر اس میں سے ایک ریت کا ذرہ نکال دیا جائے تو زمین کی باقی ریت کے ذروں پر کتنا فرق پڑے گا۔ ہماری مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ اگر زمین کو اس کائنات سے ہٹا دیا جائے تو کائنات پر اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا کہ زمین کی کل ریت میں سے ایک ذرہ نکال دینے سے پڑ سکتا ہے۔ اس طرح انسانی سوچ لامحالہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر اتنی بڑی کائنات کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم اگر اللہ نے ایک چھوٹی سی کائنات بنائی ہے تو اعتراض کرنے والے ضرور یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ نے اتنی چھوٹی سی کائنات کیوں بنائی۔ یہ میرا ماننا ہے۔ اگر آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پیدائشی ملحد نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی تحقیق کے دوران ایتھیسٹ ہو گیا تھا، اور اس دوران ایک چیز نے اسے ملحد بنایا اور وہ تھا وقت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وقت کسی کو کیا ملحد بنا سکتا ہے؟ دراصل جب اس نے بگ بینگ کا مطالعہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی وقت نہیں تھا۔ وقت کا آغاز بگ بینگ کے بعد ہوا۔ بگ بینگ سے پہلے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بگ بینگ کیوں ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، اتنی توانائی کہاں سے آئی؟ سائنس ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر ہے۔ سائنس بھی ان حدود میں پہنچ کر ناکام رہتی ہے چونکہ ہم ان حدود کو کراس نہیں کر سکتے، اس لیے سائنس کی زبان میں ہم ان کو سنگولرٹی کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ بگ بینگ کے کئی ملین سال بعد تک کیا ہوا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ 86 کتابوں کے مصنف ہے، اس نے اسٹرونومی سے بہت کام کیا ہے، پھر وہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ سائنس کا کہنا ہے کہ وقت اور کائنات بگ بینگ کے بعد وجود میں ہے، اس لیے اسٹیفن ہاکنگ کا خیال تھا کہ بگ بینگ کے وقت نعوذ باللہ خدا کے پاس کائنات بنانے کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے برملا اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا۔ تاہم اگر وہ خدا کے معنی کو جانتا تو کبھی بھی شاید وہ انکار نہ کرتا۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو پہلے سے موجود ہو، وہ وقت کا محتاج نہیں۔ بگ بینگ کو اتنی توانائی کس نے دی؟ یقیناً کوئی تو ہوں گے لیکن نہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب اکثر ملحدین ان کو آئیڈیل مانتے ہیں اور وہ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان سب میں سے ایک ہی سوال کروں گا کہ ایسا مغیر العقول یونیورس خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اب میں آپ کو اس کائنات کی ہولناکی کے بڑا ہونے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف لے چلوں گا، اور وہ ہے بلیک ہول۔ اب تک جو دریافت TON 618 بلیک ہول اب تک ہونے والے سب سے بڑے بلیک ہولز اور کائنات کے سب سے زیادہ بھاری اور روشن اجسام میں سے ایک ہے۔ یہ کتنا بھاری، کتنا بڑا اور کتنا روشن ہے، اس کی چمک ہمارے سورج جیسے 1400 کھرب سورجوں کی مشترکہ چمک کے برابر ہے۔ اگر ہمارے سورج جیسے 66 ارب سورجوں کو شدید قوت کے ساتھ کوٹ کوٹ کر ایک بہت چھوٹی سی جگہ میں قید کر دیا جائے تو ہمیں 618 ٹن حاصل ہوگا۔ اس کے ایونٹ ہورائزن کا قطر 1300 اسٹرانومیکل یونٹس تک پھیلا ہوا ہے، اور موازنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون کا سورج سے فاصلہ صرف 3 اسٹرانومیکل یونٹس ہے۔ گویا اس کے ایونٹ ہورائزن کے اندر 40 کے قریب نظام شمسی آسانی کے ساتھ پورے آ سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں سورج یا زمین کی بات نہیں کر رہے بلکہ پورے نظام شمسی کی بات ہو رہی ہے۔ ایونٹ ہورائزن وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ سمجھنے کے لیے فرض کریں 40 نظام شمسی کے حجم جتنا ایک ایسا مقناطیس جس کی کشش اتنی مضبوط ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں، بس اتنا فرق ہے کہ یہ مقناطیس نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کائناتی افریت کا یہ حجم اور کمیت آج نہیں بلکہ آج سے 10 ارب سال پہلے تھی۔ ہمارے اور ٹن 618 کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ وسیع ہے کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز یعنی روشنی کو ٹن 618 سے ہم تک آنے میں تقریباً 18 بلکہ 19 ارب سال بھی لگ سکتے ہیں، جو ہم 18 ارب سال پہلے والی کائنات کو دیکھنے پر مجبور ہیں۔ کائنات کے پھیلاؤ کی مہربانی سے اب ہم اس بھوک کے کائناتی درندے سے 18 ارب نوری سال دور ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ کائنات میں ایک ایسا جسم بھی ہے جس کی 66 ارب سورجوں جتنی کمیت اور 40 نظام شمسی جتنا حجم آج سے 10 ارب سال پہلے تھا، اور یہ تب سے اب تک مسلسل مادے کو نگل رہا ہے اور اپنی کمیت اور حجم کو بڑھا رہا ہے۔ اگر یہ ناقابل بیان حد تک عظیم حجم اور کمیت آج سے 10 ارب سال پہلے تھے تو آج اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک اندازے کے مطابق آج کی تاریخ میں اس کی کمیت 150 سورجوں کے برابر ہے، حجم پہلے سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اگر نظام شمسی کا موازنہ بھی آپ کو زیادہ متاثر نہیں کر رہا تو اس بات پر غور کریں کہ اس بلیک ہول کے گرد گیس کا ایک بادل ہے جو 3 لاکھ نوری سالوں سے زیادہ پر محیط ہے۔ گویا یہ بادل ہی ہماری پوری کہکشاں ملکی وے کے 3 گنا سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ اب ذرا دیر کو رک جائیں اور سوچیں کہ یہ ہماری کائنات کا صرف ایک جسم ہے اور اس جیسے نہ جانے کتنے اجسام کائنات میں در بدر پھر رہے ہیں۔ اگر ابھی تک ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ سوچیں کہ
چاند 618 بھی ہمارے قابل مشاہدہ کائنات کا سب سے بڑا بلیک ہول نہیں بلکہ فینکس اے نام کے ایک بلیک ہول کے سامنے چاند 618 بھی بچہ ہے. اور اگر آپ بھی کچھ حواس قائم ہیں تو اس بات پر غور کریں کہ یہ دونوں صرف قابل مشاہدہ کائنات کے دیوہیکل درندے ہیں اور کل کائنات قابل مشاہدہ کائنات سے 250 گنا زیادہ بڑی یا 70 کھرب نوری سال تک پھیلی ہو سکتی ہے. ہم جتنا مرضی اکڑ کر چل لیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم کائنات میں بہت چھوٹے ہیں. اور یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات یا خالق کائنات جنہوں نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے وہ کتنی زیادہ طاقت رکھتے ہیں, کتنے زیادہ عظیم ہیں, کیونکہ آج تک ہم اس کائنات کی عظمت کو نہیں سمجھ سکے. تو اس کو بنانے والے خالق کائنات کی عظمت کو سمجھنا ہمارے لیے ابھی تک ناممکن ہے.